الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفينا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه صلاة معبودة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه وتبعه وعليه وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي نجى شفاعته في كل حول من الأحوال المضطربة. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى: اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات انبیاء کا پڑھیے السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابه وجعلوا الله. تمام حمد و ثنا تعریف و تشریف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جناح ویوب مالک و قادر ما فخر عرب و عجم والی کون و مقام سے اعلی مقام سیدہ انسجاں نیر تاباں شاہنشین مہوشاں شاہکواں شہنشاہ حسینہ قدیمہ دوران سرکیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح و ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم لیر بطحا رازدار ما ہوا شہر ما تغا صاحب عالم نشرح معصوم آمنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نام میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تسلیم پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے آیات کریمہ پڑھنے کا شرط ذکر کیا. بارگاہ عزتی میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے گزارے نصیب ہوں. سامعین محترم،
رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب ہم دیکھیں، ایک طرف ہے نور، دوسری طرف ہے روشن کتاب جو رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام یافتہ طور پر آئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں روشن کتاب جو قرآن کریم ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن کر آئی ہے، اگر ہم روشن کتاب کی طرف دیکھیں تو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس میں نے ایک نور اور روشن کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ نور، حضور کا جو نور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم حضور علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جو عطا فرمایا وہ ایک روشن کتاب قرآن کریم اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ہونے کے باوجود اس کائنات کے محبوب نے ہمیں اس رب کائنات کی راہ کی طرف دکھایا اور وہ ایسا راستہ دکھایا۔ ہم اگر اپنی شناخت کریں، ہمیں تو اپنی شناخت پتا نہیں تھا، ہمیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن اس آمنہ کے لال نے ہمیں اس رب کی راہ کی طرف اپنا راستہ دکھایا اور ہمیں خدا شناسی اور کی دکھائی اور اللہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ہمیں وہ سلیقہ عطا فرمایا۔ سامعین محترم، یہاں بات ہو رہی نور کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اے پیارے آقا، کیا سب سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کے نور کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل لا شیء نور نبی من نور، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سامعین محترم، یہاں پر حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا محبوب اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا آسمان میں ایک تارا تھا جو 70,000 مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام یہاں پر بتایا یا ابراہیم ویسے رب کے نظائر کو میں ابراہیم تجھے اپنے رب کے جلال کو سمجھتا نہیں تھا۔ اب معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نور جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے موجود تھا۔ یعنی میں سارا بات کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے نور کو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے عطا فرمایا اور حضور کے نور کو جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی روشنی میں رکھا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو
حضور علیہ السلام کے منہ سے نوالا گیا. اس آمنہ کے لال کا صدقہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر آج وہ حضور کا وجود ہے. کیوں کہ اس رب نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا. اگر ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اپنانے کی کوشش کریں تو یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے جناب سیدنا بابا آدم علیہ السلام کے پیشانی پر حضور کے نور کو رکھا اور شیطان جو ابلیس تھا اسے حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر. شیطان نے کہا آنا خیر میں دیکھتا ہوں. اے بھائی تعالیٰ، آپ نے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. کیا شیطان نے عبادت نہیں کی تھی؟ کیا شیطان نے رب کا ذکر اذکار نہیں کیا؟ ساری زندگی اس نے رب کے احکامات کا عمل کیا، رب کے حکموں کو جاری رکھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس ابلیس کی، اس شیطان کی کہ اس نے محبوب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی رب کے حکموں کو توڑا. آدم علیہ السلام سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس رب کائنات نے شیطان کو ایک ایسی ذلیل راستے میں دکھایا کہ جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے شیطان دور دور بھاگتا ہے. جب مومن نماز کی طرف آتا ہے تو شیطان اسے اللہ کے احکامات سے روکتا ہے، لیکن جب بندہ مومن رب کے احکامات پر مضبوط ہو جاتا ہے پھر شیطان رو کر اور آواز نکالتا ہے، انسان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. لیکن رب نے قرآن میں یہ فرما دیا ان رب شرط الشدید، فرمایا میری قدر بہت سخت ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. اس لیے قیامت تک یہ شیطان انسان کی رب کے اندر موجود ہے اور ایک غلط راستے میں ہمیں راستے کے اندر ہمارے ذہن کو نشید کر رہا ہے. لیکن جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر لیں پھر ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. سامعین محترم، اس لیے شیطان نے جواب کیا آنا ہے میں دیتا ہوں. آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس معبود کا طلب کرا ہے، ہمیں جس رب نے آمنہ کے لال کا امتی بنایا اور فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو، ہم سب حضور کی امت ہیں. لیکن شیطان نے کیا کہا آنا ہے میں بہتر ہوں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی بات آ گئی ہے. آج ہم اپنے اندر دیکھیں ہر بندہ دوسرے شخص سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اگر کوئی گناہ گار بندہ ہمارے سامنے آ جائے، اور مسلمان ایسے ہیں وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اس سے کہ ایسی ذہن کے اندر ایسی غرور اور ایسا تکبر پیدا ہو گیا ہے اور آج میں کا انسان کے اندر آ گیا ہے. آج بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. شیطان نے ایک آنا ہے میں بہتر ہوں. پھر ہم دیکھیں کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے ایسا رویہ رکھیں گے، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، دوسرے مسلمان کو گناہ گار اور کمتر سمجھیں گے تو رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ایک بنی اسرائیل کی قوم کی کہانی موجود ہے. ایک نیکوکار تھا، اللہ ہم کے عرش کا سایہ اس پر رحمت برستی تھی اور جب رب کی رحمتیں آواز دیتی تھی اس نیکوکار پر تو ایک گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، اس نے اس نیکوکار سے کوئی بات پوچھنے لگا تو فرمایا میں سمجھتا تھا تو دور ہو جا. سامعین محترم، وہ جو گناہ گار شخص تھا اس کے دل آواز لگائی رب کی رحمت کی طرف، اے بھائی تعالیٰ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے بندے مجھے اپنے ساتھ نہیں لگاتے، میرا نام بھی لینا نہیں چاہتے، میری بات نہیں سنتے. لیکن رب کی رحمتوں سے آواز آئی کہ اے بندے میں نے تجھے جس معبود کا امتی بنایا، آج میں نے تجھے مقام عطا فرمایا، لیکن آج تو میں مسلمان بھائی سے یہ رویہ رکھتا ہے. لیکن رب کی رحمت کا جو سایہ اس نیکوکار کا تھا، لیکن رب نے وہ سایہ اٹھا کر اس گناہگار کا ڈال دیا اور نیکوکار کو ایسے مقام پر عطا کر دیا جس مقام پر شیطان تھا. کیوں کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا انا خیر میں بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کروں، آپ
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بچہ پیدا کیا، اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی سے کم کر سمجھنا ہوگا، اور جب اپنے آپ سے دوسرے مسلمان کو اچھا اور بہتر سمجھیں گے، ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دو نمازیں پڑھے، نماز جمعہ پڑھ لیا، جو ہمیں نماز نہیں پڑھتا تو ہم نہ سمجھے، نہیں، وہ رب ہے، وہ ہمیں جب عزت بچتا ہے، جب ہمیں راستے پر لگاتا ہے، ہم اسی راستے پر آ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس لیے ہم جو عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم تمام عبادات، تمام ذکر اذکار اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی عمل کے اندر، اپنی عبادت کے اندر ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے، نماز پڑھ کے ایک جلسہ کرا کے، ایک محفل کرا کے دوسرے مسلمان بھائی کو کم سے سمجھیں، ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے نہیں، ہم جب دین کے ٹھیکیدار بن جائیں گے پھر ہم تمام عبادات، تمام ذکر اذکار کا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہماری دنیا کا حق بہتر ہو جائے گی۔ اور اس لیے رب کا فرمان ہے لا یرحم الا یرحم، فرمایا جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی مسلمان بھائی ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، لیکن آج ہم مسلمان نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس لیے بہتر ہے وہ اپنا قرض ادا کرے، کیونکہ گناہ گار کی معافی ہے، لیکن جس بندہ مومن نے اپنا قرض ادا نہیں کیا، چاہے وہ جتنا ہی ہوگا تھا، جب تک وہ مسلمان بھائی وہ اپنا قرض سے معاف نہیں کرے گا تو اس کی آگے معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم نے جس سے قرضہ لیا تو بہتر ہے کہ وہ قرضہ جلد از جلد اپنے مسلمان بھائی سے ادا کریں، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو ہمیں چاہیے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی کر بیٹھے، اگر وہ ہمیں مسلمان بھائی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا لا یرحم الا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم نے اس سے معافی مانگ لینی ہے۔ اب سوال گناہ کرے لیکن رب سے جب معافی نہ کرے، رب کی رحمت آغاز دیتی ہے، رب تو صدر ماں سے میرا پیار کرتا ہے، جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا وہ کتنا پیار کرتی ہے، یا جس رب نے انسان کو تخلیق کیا وہ صدر ماں سے میرا پیار کرتا ہے، لیکن سوال گناہ گار جب گناہ کرتا ہے، جب سچی توبہ کر لیتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتا ہے، کوئی دکھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بات کو، اس کے دکھ کو دل میں نہیں رکھنا، رب کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، کیونکہ ہم جب رب سے معافی کرتے ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ کیسی بات ہے بغض، نفرت اور کینہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ آج گہرا ہو گیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایسے بربادی پھیل رہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہے، جس رب نے ہمیں جو رزق عطا کیا اس پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ رب کا احکام ہے توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ہم توکل اللہ سے کریں اور خالص اللہ کی رضا اپنے اندر رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات، تمام ذکر اذکار قبول کرے گا، اور رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگلے مقام پر فرمایا رب کائنات نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا اذا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکرانہ ادا کرو، میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، میں تمہیں مزید اس میں اضافہ کر دوں گا۔ فرمایا اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں گا، تو مجھے بندہ اللہ اللہ کر کے میری اہمیت کے ڈنکے بجاتا تھا، میں تمہیں بندہ بندہ کر کے تمہاری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ آج اگر ہم نے معافی طلب کرنی ہے گناہوں کی یا رب تعالیٰ سے توبہ کا اظہار کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ کا بنا کر معافی طلب کریں گے۔ قرآن کے دامن میں موجود ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمایا گناہگار بدکار اپنی جان پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے مغفرت کرتے میں اللہ سے اور مغفرت کا بھی بتا ہوں کہ رسول تو ضرور بات ہے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان. یعنی احساس ہوتا ہے کہ گناہگار بدکار اپنی جان پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت کرتے میں اللہ سے اے محبوب اگر آپ اس گناہگار کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کے قرآن موجود ہے رب نے فرمایا میں ان کی رب جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, یعنی رب بندوں کی رب جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ تو کیے ہیں معاف کرنے والا رب ہے, حضور علیہ السلام کو جانے کی اجازت ہو. تو یہاں حکم ہوا اے محبوب اگر کوئی مسلم آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے ضروری نہیں کہ مجھ کو بات نہیں کہیں گے ہمارا میں تو کا ہار اور بات بھی ہوں. اے محبوب اگر کوئی مسلم آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے واستغفر رسول جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے آپ اس گناہگار کے لیے استغفار کر دیں گے تو پھر لڑائی تو توابا رحیما میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا, میں ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا. سامعین محترم اسی حضور کا وسیلہ بنا کر جب ہم اپنے گناہوں کی معافی کا کریں گے رب تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر دے گا, ہماری نماز کی عبادت اور ذکر اذکار قبول کر دے گا. رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم آپ کے سامنے جامعہ مسجد مدرسہ رضا مصطفیٰ اس کے اندر تحریرات کا سلسلہ شروع ہے, لیکن یہ دین کا کام جو رب نے ہمارے دل میں لگایا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے. یہ ہماری کوشش سے یہ اللہ کے گھر کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ جامع مسجد ہمارے سامنے نظر آئے گی, لیکن یہ ایک ہاتھ بندے کے ذمہ نہیں ہوتا اور رب تعالیٰ ایک خاص بندہ چن لیتا ہے جسے توفیق دیتا ہے, جسے فرصت دیتا ہے, وہی اس کے گھر کو بناتا ہے. اور احکام یہی ہے فرمایا جس بندہ مومن نے میرا گھر بنایا اور جنت میں اس کا گھر میں بنا دوں گا. یہ گھر کا احکام حاضر ہے. اس لیے انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے مسجد ایک جامعہ کے طور پر موجود ہو جائے گی. رب تعالیٰ ہمارے تمام ذکر اذکار اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.